شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اب اس آیت کا جو پچھلی آیت ہے اس سے تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اے میرے مالک، آپ زمین میں ایسے کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے مالک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو ثنا بیان کرتے ہیں، تو مستحق تو ہم ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ جب آدم علیہ السلام کا وجود پاک ظاہر ہو جاتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ احلام کے ذریعے ان تمام اشیاء کے، تمام چھوٹی بڑی اشیاء کے نام سکھا دیتا ہے، ان کی صفات، کام، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، چیزوں کا، ان کا نام کیا ہے، ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو تمام چیزوں جو تھیں فرشتوں کے سامنے اب پیش کی جاتی ہیں۔ اب آیت کریمہ میں آتا ہے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا۔ اب وہ تمام جو چیزیں تھیں ملائکہ فرشتوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیارات استعمال کرنا ہے، کاموں کی تدبیر کرنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہی نہ ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہو اور جس کا اس نے فیصلہ کرنا ہو۔ تو علم کی جو فضیلت ہے اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارا دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ اب انبیاء کرام جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت بھی ہے۔ ان میں سے چند دلیلیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نمبر 1 کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم و مقام ہو۔ دوسرا دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ اب تیسری جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ سجدہ میں جو انتہائی شائستگی ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے انتہائی شائستگی وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبہ والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہذا وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب پانچواں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 32 جس کا ترجمہ ہے، فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا جو سوال تھا اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 33 میں کہ میں تفسیر بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ ترجمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ہے کہ میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات چھپائی تھی اور جو بات ظاہر کی تھی، جو ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم اور فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم اور کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی فرشتے علم اور کمالات میں اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔